بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہوا ہوں کہانی کا دوسرا حصہ لے کر۔ سپہ سالار ایک خوفزدہ سیاسی عسکر بولا، کیوں ڈراتے ہو علی خان؟ مجھے ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے۔ علی خان نے مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آواز دی اور اشاروں ہی اشاروں میں شہزادی امبر کو تسلی دے کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے کھانا سپہ سالار اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا اور خود درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو سپہ سالار نے پوچھا، ہاں بھائی علی خان، اب بتاؤ شہر کی کیا حالت ہے؟ جواب میں علی خان نے میان سے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور سپہ سالار خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ رہی ہو شہزادی اس نامعقول لڑکے کی حرکت؟ اگر میرا دل بند ہو جائے تو؟ شہزادی بولی، سپہ سالار صاحب، بڑوں کے بیچ میں بولنے سے ابا حضور نے منع فرمایا ہے، میں کیا بولوں؟ سپہ سالار گھگھیا کر بولا، اب یہ گردن کٹ جائے گی، اسے ہٹا۔ علی خان اس کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری کٹی ہوئی گردن ہی چاہیے سپہ سالار صاحب۔ بادشاہ نے تمہارے سر کی قیمت 20,000 اشرفیاں رکھی ہیں۔ اس کے سپاہی تمہیں شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو جب بھی مارے جاؤ گے، کیوں نہ میں ہی اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ سپہ سالار تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے دانت آپس میں ٹکرا کر بلند آواز سے بج رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہرو۔ پھر اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈال کر چمڑے کا ایک پٹکا نکالا اور اس میں سے کھن کھناتی اشرفیوں کا ڈھیر علی خان کے قدموں میں ڈال کر بولا، گن لو، پوری 25,000 ہیں، مگر اب تو تلوار ہٹا لو۔ علی خان نے تلوار تو ہٹا لی مگر بولا، کیوں ان اشرفیوں کو بھی ضائع کرتے ہو؟ بادشاہ تمہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ علی خان، میں بادشاہ کو جانتا ہوں، وہ تم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ چلو آؤ شہزادی، اب ہم چلتے ہیں۔ بادشاہ سے تو میری دشمنی ہو گئی ہے، اب ساری زندگی اس سے چپ کر رہنا ہوگا۔ شہزادی کو کہاں لے چلے؟ علی خان نے کڑک کر کہا، اچھا اب شہزادی پر بھی اپنا حق جماؤ گے؟ سپہ سالار غصے سے تل ملا کر بولا، یہ 25,000 اشرفیاں کافی نہیں ہیں۔ تم یہ اشرفیاں دے کر مجھ پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ یہ اشرفیاں تم نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ میں تمہارے سر کو تمہاری شانوں پر ہی رہنے دوں۔ اگر دھونس سے کام لیا تو میں 20,000 اشرفیوں پر ہی کنات کر لوں گا۔ سپہ سالار گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے سنبھالو اس شہزادی کو بھی، مجھے تو خیریت سے جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ علی خان شہزادی کی طرف مڑا، آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ شہزادی نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ خاصی حیران لگ رہی تھی۔ علی خان بولا، شہزادی صاحبہ اب آپ بالکل محفوظ ہو گئی ہیں، آپ کے ابا حضور کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو سپہ سالار اپنے ساتھ زبردستی لے گیا ہے، اس لیے اب وہ آپ کے ابا حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، صرف قید میں ہی رکھے گا۔ سپہ سالار اپنی جان بچائے بچائے پھرے گا۔ اب آپ میرے گھر چلیے، وہاں پر آرام سے رہیے، میں آپ کے ابا حضور کو رہا کرانے کی کوئی ترکیب کروں گا۔ شہزادی امبر علی خان کو تعریفی نظروں سے دیکھنے لگی۔ علی خان، آپ تو واقعی باکمال لڑکے ہیں۔ جی ہاں، اور باکمال نہ ہوتا تو یہ 25,000 اشرفیاں سپہ سالار کی گرہ سے نہیں نکلوا سکتا تھا۔ علی خان اشرفیاں سمیٹتا ہوا بولا، آپ اتنی ساری اشرفیوں کا کیا کریں گے؟ شہزادی امبر نے پوچھا، ماں کو لے جا کر دے دوں گا، وہ کہتی ہے کہ بیٹا کچھ رقم جمع ہو جائے تو تیری شادی بیاہ کی بات چلاؤں۔ چلیے شادی کا بندوبست تو ہوا۔ علی خان ہنس کر بولا۔ شہزادی امبر مسکرانے لگی۔ وہ دونوں شام تک وہاں رہے۔ علی خان کا خیال تھا کہ رات کو گھر جانے میں یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ کے سپاہی انہیں دیکھ لیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی کسی سپاہی سے بھی مد بھیڑ نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ وہ شدید بارش بھی تھی جو شام ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ گئے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ ہی گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادی کو بھیگنے کی وجہ سے چھینکیں آنے لگی تھی اور وہ ہر چھینک پر برے برے سے منہ بنا رہی تھی۔ علی خان کی ماں نے اسے گرم گرم قہوہ پلا کر نرم نرم بستر پر لٹا کر تاکید کی کہ وہ چپ چاپ سو جائے، صبح تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ علی خان یوسف کا گھوڑا واپس کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن دشمن ملک کے بادشاہ نے شہزادی امبر کے ملک کی باغ ڈور اپنے وزیر کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ قیدی بادشاہ کو بھی لے گیا تھا۔
سارے راستے وہ سپہ سالار کو کوستا جا رہا تھا، جس نے اس کی اچھی بھلی شادی میں رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ اس کی روانگی کی اطلاع علی خان کو بھی مل گئی تھی۔ اس نے شہزادی عنبر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بادشاہ کے ملک جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دوسرے دن سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں اور شہزادی عنبر نے اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ کر دی تاکہ وہ راستے میں ان کو کھا سکے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی علی خان اپنی ماں اور شہزادی عنبر کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 7 دن کی مسلسل مسافت کے بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اس کے پاس کافی رقم تھی، اس لیے وہ بڑے ٹھاٹ سے کسی بھی سرائے میں قیام کر سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر اس نے سرائے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بھلے آدمی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، تو وہ اس کے قریب آیا۔ اجنبی شاید بڑی دور سے آ رہے ہو، کس کی تلاش ہے؟ میں تمہاری مدد کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ، براہ کرم کسی سرائے تک میری رہنمائی کیجیے۔ رات ہو چلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات مجھے کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا پڑے۔ علی خان نے بڑی متانت سے کہا، میرے ساتھ ہو، میں تمہیں اس شہر کی سب سے عمدہ سرائے میں لے چلتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اور علی خان گھوڑے کی باگ تھامے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اسے ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، اگر میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ علی خان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ آدمی رخصت ہو گیا۔ علی خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے کچھ دیر تو انتظار کیا، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی خان نے دوبارہ دستک دی، اس بار دروازہ کھل گیا۔ دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا اور کھولنے والا ایک 10-11 سال کا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف دہشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھ کر علی خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستگی سے بولا، جناب آپ یہاں سے بھاگ جائیے، اندر ڈاکو موجود ہیں جنہوں نے اس سرائے کے مالک کو باندھ کر آتش دان میں ڈھول دیا ہے اور اب اس کی جمع شدہ پونجی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اچھا، علی خان نے حیرت سے کہا، مگر باقی لوگ کہاں ہیں؟ سرائے میں کچھ لوگ تو ٹھہرے ہی ہوں گے۔ جی ڈاکوں کے خوف سے وہ اپنے اپنے کمروں کو اندر سے بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب ڈاکو آئے تھے تو میں باورچی خانے میں برتن صاف کر رہا تھا، میں بھی وہی کنڈی بند کر کے بیٹھ جاتا، مگر اس کے دروازے میں کنڈی نہیں ہے۔ لڑکے نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر لی اور پھر خوفزدہ انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ چلو میں دیکھتا ہوں، علی خان نے اپنی میان سے تلوار نکالتے ہوئے کہا اور دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے دھڑ دھڑاتے ہوئے اس کمرے میں گھس گیا جہاں ڈاکو مال جمع کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جو علی خان کو دیکھا تو اپنے کام چھوڑ کر اسے گھورنے لگے۔ سرائے کا مالک آتش دان میں بندھا پڑا تھا اور اس کا چہرہ راکھ میں لتڑ کر بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک ڈاکو نے بہت غصے سے پوچھا اور تمام ڈاکوؤں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کیا تم میرے ہاتھ میں تلوار نہیں دیکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں، یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم تلوار لیے کھڑے ہو اور تلوار پکڑنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم ہم سے جھگڑا مول لینا چاہتے ہو۔ مگر لڑکے، واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ میرے ہاتھوں مارے گئے تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ وہ ڈاکو بولا، اگر مجھے واپس جانا ہوتا تو شاید میں لوٹ جاتا، مگر میں سرائے میں قیام کرنے آیا ہوں اور کسی قیمت پر بھی نہیں چاہوں گا کہ اس سرائے کے مالک کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ علی خان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی اس کو ڈاکوؤں نے بڑے تیش کے عالم میں تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ علی خان تھوڑا سا ترچھا ہو کر اس کا وار بچا گیا اور فوراً ہی بڑی پھرتی سے جوابی وار کیا۔ اس کی تلوار لمحہ بھر کو فضا میں چمکی اور یہ چمک اس ڈاکو کی گردن کے پاس آ کر ختم ہو گئی۔ ڈاکو کے ساتھی بڑی حیرت سے اس کی کٹی ہوئی گردن اور تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکو ہکلا کر بولا، یہ ہمارا سردار تھا، تم نے اسے مار ڈالا۔ سردار؟ اتنی آسانی سے مارا گیا تو اس کے ساتھیوں کو مارنا تو بہت ہی آسان ہوگا۔ علی خان خوش ہو کر بولا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ ان سبوں نے اپنی اپنی تلواریں پھینک دی اور علی خان کے قدموں میں گر پڑے۔ ایک ڈاکو روتے ہوئے بولا، یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس آدمی کو اپنا سردار چنا تھا۔ آپ بہت پھرتیلے اور بہادر ہیں، آج سے آپ ہمارے سردار ہیں، جلدی سے یہ مال سمیٹے۔ 2 گھنٹے بعد وزیر کے گھر بھی ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آپ کو اونچی عمارتوں پر کمند تو ڈالنا آتی ہی ہوگی، تم مجھے بھی اس غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہو؟ علی خان آنکھیں نکال کر بولا، میں تمہیں اسی صورت میں معاف کروں گا کہ تم اپنی حرکتوں سے توبہ کر لو اور نیک بن کر زندگی گزارو۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا۔ علی خان نے انہیں چھوڑ دیا، پھر اس نے سرائے کے مالک کو آتش دان سے نکالا۔
سرائے کا مالک بہت خوش تھا کہ اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت لٹتے لٹتے بچی تھی۔ وہ بار بار علی خان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایک اچھا سا کمرہ تیار کروایا اور علی خان کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گئے۔ تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا، اس لیے وہ جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن وہ شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ اس کی رسائی اس جابر اور ظالم بادشاہ کے محل تک ہو جائے جہاں اس نے شہزادی امبر کے باپ کو قید کر رکھا تھا۔ شہر میں بڑی چہل پہل تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بازاروں میں بھی کافی بھیڑ بھاڑ تھی۔ علی خان نے محل کے ارد گرد کا بھی ایک چکر لگایا تھا۔ محل کے چاروں طرف جگہ جگہ برہنہ شمشیریں لیے پہرے دار بڑی مستعدی سے پہرا دینے میں مصروف تھے۔ علی خان نے دیکھا کہ شاہی محل کے باغ کی دیواریں کافی نیچی ہیں۔ ان دیواروں کے پاس اس نے مٹی کا ایک ٹیلا سا بھی دیکھا تھا۔ وہ مٹی شاید باغ میں ڈلوانے کے لیے منگوائی گئی تھی۔ اس پر کھڑا ہو کر بڑی آسانی سے دیوار پر چڑھا جا سکتا تھا۔ علی خان نے فیصلہ کر لیا وہ یہاں ہی سے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہاں سے ہٹ کر علی خان یوں ہی بے مقصد گلیوں میں پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی۔ اس بوڑھے کو وہ بادشاہ کے محل سے نکلتا دیکھ چکا تھا۔ محل کے پہرے دار بھی اسے بڑے ادب اور احترام سے دیکھ رہے تھے۔ اس بات سے علی خان نے اندازہ لگایا کہ یہ بوڑھا بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اب جو اس نے دوبارہ اس بوڑھے کو ایک طرف جاتے دیکھا تو اس نے اس سے مل بیٹھنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ بوڑھا کچھ بیمار معلوم دیتا تھا، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رک کر کھانسنے بھی لگتا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے اور اس کی چال مزید دھیمی بھی ہو جاتی تھی۔ علی خان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ جناب، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا۔ آپ کچھ بیمار نظر آتے ہیں۔ بیمار ہونے والی بات کہیں تم میری شکل دیکھ کر تو نہیں کر رہے ہو؟ بوڑھے کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں علی خان کے چہرے پر جم گئی۔ نہیں نہیں، میں تو آپ کی دھیمی چال اور کھانسی کی آواز سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ علی خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بوڑھا ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ساری زندگی میں نے دکھ اور پریشانیوں میں گزاری ہے۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برا اپنا یہ چہرہ لگتا ہے۔ ناک نقشے کی بات نہیں کرتا، مگر تھوڑا رنگ ہی صاف ہو جاتا تو کچھ تو دل کو تسلی ہو جاتی۔ بوڑھے نے بڑی حسرت سے کہا۔ آپ تو یوں ہی مغموم ہو رہے ہیں۔ علی خان نے بڑی ہمدردی سے کہا۔ صورت شکل سے کیا ہوتا ہے، بس سیرت اچھی ہونا چاہیے۔ وہ بھی اچھی نہیں ہے بچے، بوڑھے نے کھانس کر کہا۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو سہارا دے کر گھر تک چھوڑاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہیں کہیں گر پڑے۔ علی خان نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ میاں ذرا سنو، واقعی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور میں تمہیں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا، اور تم یہ کام ہمدردی سے کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بوڑھے نے رکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں یہ کام خالص ہمدردی سے کر رہا ہوں، آپ چلیے تو۔ علی خان بولا۔ بوڑھا چل پڑا۔ کیا آپ دوائی وغیرہ لینے گئے تھے؟ علی خان نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ اسے علم تھا کہ بوڑھا محل سے نکل کر آ رہا تھا۔ ان حکیموں کے چکرے میں کون پڑے، بہت سارے پیسے نکلوا لیتے ہیں، میں تو یوں ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ علی خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بوڑھا بہت کنجوس ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ گھر سے نکلے ہی کیوں تھے؟ آپ کو تو گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے تھا۔ گھر سے نکلنے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، پر صبح ہی صبح بادشاہ کے سپاہی میرے گھر پر آدم کے تھے، بادشاہ نے بلایا تھا مجھے، بوڑھے نے بتایا اور پھر کھانسنے لگا۔ اچانک کوئی بات یاد آ گئی۔ بولا، یہ بادشاہ بھی بہت الو کا پٹھا ہے، اس کے سامنے کہیں مجھے کھانسی آ گئی۔ بڑے زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، اور کھانسو، خوب زور زور سے کھانسو، تمہارے کھانسنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کا کتا بھونک رہا ہے۔ اس کا حکم مجھے ماننا ہی پڑا اور صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، میں اس کے سامنے مسلسل کھانستا رہا ہوں، تمام حلق چھل گیا ہے اور چکر الگ آ رہے ہیں۔ علی خان نے ہمدردی سے کہا، واقعی بادشاہ نے یہ بہت بری حرکت کی ہے، مگر کیا اس نے آپ کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کی کھانسی کی آواز سنے؟ وہ چالاکی سے بوڑھے سے اصلی بات اگلوانا چاہتا تھا۔ نہیں، اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے کھانسی کی شکایت ہو گئی ہے۔ اسے تو اس وقت پتا چلا جب اس کے سامنے مجھے کھانسی آ گئی تھی۔ دراصل میں ایک شوکدے باز ہوں اور اکثر بادشاہوں کے سامنے اپنے جادو کا مظاہرہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ 6 دن بعد بادشاہ کی 31ویں سالگرہ ہے۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کے سالگرہ کے موقع پر کچھ نئے شوبدے پیش کر کے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کروں۔
बूढ़े ने बताया। उसका घर आ गया था, इसलिए जो वो दरवाजे पर रुक कर ताला खोलने लगा। वहां से तो आपको काफी इनाम इकराम मिलता होगा, अली खान ने कुरेदा। हाँ हाँ, इनाम इकराम मिलता है, और तुम्हें क्या? और तुम किसी बुरे इरादे से आए हो तो इतना सुन लो कि मैंने सब कुछ खर्च कर दिया है। तुम तो जानते हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक अशरफी तो बच्चे भी नहीं देते। आता ही क्या है एक अशरफी में? 1 मन गंदम, 20 सेर चीनी और 10 सेर घी। तोबा तोबा, कीमतें तो आसमान पर चढ़ गई है। अशरफियों की तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। बूढ़े ने मुंह बनाकर कहा, जनाब, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। आपको देखकर मुझे अपने मरहूम नाना याद आ गए थे। वो अगर जिंदा होते तो शायद मैं आपके घर में झांकता भी नहीं। मगर अब ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी खिदमत करके अपने दिल को सुकून पहुँचाऊँ। आपकी खिदमत करके मैं समझूंगा कि अपने नाना की खिदमत कर रहा हूँ। अली खान ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, हाँ हाँ, इसमें तो हर्ज की कोई बात नहीं है। तुम मेरी खिदमत कर सकते हो। इस तरह मुझे आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। बूढ़े ने खुश होकर कहा, रुपए पैसे की तरफ से आप बेफिक्र रहें, मैं ही सारे घर का खर्चा उठाऊंगा। अली खान की उस बात पर तो बूढ़े की बातें खुल गई। उसने खान को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। अली खान सराय जाकर अपना सामान उसी के घर में ले आया। उसके जहन में गासिब बादशाह को शिकस्त देने का एक शानदार और अनोखा मंसूबा तैयार हो चुका था। खुदा की कुदरत के बूढ़े की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। अली खान ने अच्छे से अच्छे हकीम बुलाकर उसको दिखाया, मगर हर हकीम ने यही जवाब दिया कि बड़े मियाँ को कम से कम 15 दिन तक मुकम्मल आराम करना चाहिए, वरना उनका जिंदा बचना मुमकिन नहीं। मौत से तो बूढ़ा भी डरता था, मगर वो इस बात पर बधिर था कि बादशाह की सालगिरह में जाकर वो जरूर अपने कमालात दिखाएगा। उसे अपनी जान से ज्यादा बादशाह की तरफ से इनाम में दी जाने वाली दौलत प्यारी थी। अली खान ने उसे काफी समझाया कि जान है तो जहान है, अगर वो ही इस दुनिया में ना रहा तो फिर ये दौलत किस काम की? तो फिर तुम मेरा एक काम कर दो। बूढ़ा खुशामदाना अंदाज में बोल, तुम बहुत नेक और हमदर्द लड़के हो। तुम मेरी जगह सालगिरह के जश्न में शिरकत करो और मुख्तलिफ शोबदे दिखाकर वहां से जो इनाम मिले वो मुझे ला कर दे दो। मैं वहां कौन से जादू के शोबदे दिखाऊंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरा जाना या न जाना बेकार ही होगा, अली खान ने कहा। मगर वो भी दिल से यही चाहता था कि बूढ़ा उसे अपनी जगह बादशाह के महल में भेज दे। उसे उम्मीद थी कि लालच बूढ़े को इस बात पर आमादा कर देगा कि वो उसे कुछ जादू के कमालात सिखा दे, और हुआ भी यही। बूढ़ा बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो। दरअसल मैंने अपने तमाम जादू इस अंगूठी में मुंतकिल कर दिए हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मगर फिर भी ऐसे ऐसे कमालात दिखा सकता हूँ कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। अंगूठी पहनकर तुम भी ये कमालात दिखाने पर कादिर हो जाओगे। मगर ये बात याद रखना कि उस बादशाह के बच्चे को इस बात का हरगिज पता न चले कि ये अंगूठी कितनी अहम है, वरना वो उसे हमसे ज़बरदस्ती छीन कर अपने कब्जे में कर लेगा। भाई, हमारी तो उम्र गुजर गई, मगर इस जैसा नीयत खराब बादशाह हमने नहीं देखा। बूढ़े ने गर्दन हिलाकर मायूसी से कहा, आप बादशाह को ये बताइएगा कि मैं आपका नवासा हूँ, इस तरह मुझे भी आसानी रहेगी। अली खान बोले, हाँ, तुमसे रिश्तेदारी तो जाहिर करना ही पड़ेगी। तुम्हारी बातों से तो मुझे भी शक होने लगा है कि कहीं मैं वाकई तुम्हारा नाना तो नहीं हूँ। मगर इस बात का भी इत्मीनान है कि नाना बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सोच रहा हूँ कर ही डालूं शादी भी। अरे, शादी के लिए ऐसी भी क्या जल्दी? मायूस क्यों होते हैं, कर ही लीजिएगा, अभी तो उम्र पड़ी है। अली खान संजीदगी से बोला, और बूढ़ा ख्वाबा सर हिलाने लगा। 6 दिन पलक झपकते गुजर गए। बादशाह की सालगिरह का ऐलान हो चुका था। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थी। यहाँ की रियाया बादशाह से कतई खुश नहीं थी, मगर उसके जुल्म सितम के खौफ से उसकी सालगिरह का जश्न उन्हें मनाना ही पड़ रहा था। पूरे मुल्क में चरागाह किया गया था, और दूसरे मुल्कों के बादशाह सुबह ही सुबह से महल में आना शुरू हो गए थे। दूसरे मुल्कों से आए हुए ये बादशाह भी इस जालिम और अय्यार बादशाह को पसंद नहीं करते थे, मगर चूंकि उनके मुल्क निहायत छोटे छोटे थे और उनकी फौजी ताकत भी ज्यादा न थी, इसलिए वो उसे नाराज करने से डरते थे कि कहीं गुस्से में आकर वो उनके मुल्क पर चढ़ाई करके कब्जा न कर ले। बूढ़े ने एक रोज महल जाकर बादशाह को बता दिया था कि वो बीमार है और उसकी जगह उसका नवासा जादू के तमाम शोबदे दिखाएगा। बादशाह को तो खेल तमाशों से गर्ज थी, उन्हें चाहे कोई भी दिखा दे। उसने इजाजत दे दी। सालगिरह वाले रोज शाम हुई तो अली खान ने साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब चल दिया। जादू की अंगूठी उसके पास थी। महल के सदर दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका।
और उसने उनके रोकने की परवाह न की। वो अंदर घुसता ही चला गया। ये देखकर उन पहरेदारों ने अपनी तलवारें मियान से निकाल ली और अली खान को रुकने का हुक्म दिया। अली खान ने पलटकर उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ जोर से फूंक मारी। फूंक मारते ही पहरेदारों के हाथों से तलवारें गायब हो गई और वो हैरत से अपने हाथों की तरफ देखने लगे, जिनमें अब सुर्ख गुलाब के फूल दबे हुए थे। अली खान ने वो फूल उनके हाथों से ले लिए और उन्हें हैरत ज़दा छोड़कर आगे बढ़ गया। वो महल में दाखिल हुआ ही था कि उस बार वजीर ने रोक लिया। पहरेदारों की तरह उसे भी मालूम नहीं था कि बादशाह ने उसे जादू के तमाशे दिखाने के लिए बुलाया है। यह वजीर शक्ल ही से बड़ा खराब आदमी लगता था। वो अली खान पर आंखें निकालने लगा। अली खान को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बताया भी कि वो बूढ़े जादूगर का नवासा है और वजीर ने दरबारों से कहा कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। उसके हंगामे की खबर बादशाह को भी हो गई। वो भी वहीं पर आ गए। अली खान ने उसे अपनी आमद का मकसद बताया तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने वजीर को हल्की सी झाड़ भी पिला दी। जब बादशाह जाने के लिए मुड़ा तो अली खान ने खामोशी से गुलाब का एक फूल वजीर के हाथों में थमा दिया। वजीर गुस्से से पेचो ताप खा रहा था, मगर फूल बेहद खूबसूरत था। उसने उसे ले लिया और बादशाह के पीछे पीछे चल दिया। अली खान ने दूरी से वजीर के हाथ में पकड़े हुए फूल पर एक फूंक मारी और चिल्लाकर कहा, बादशाह सलामत बचिए, आप पर हमला हुआ। फूंक मारने की वजह से फूल फिर तलवार बन गया था। बादशाह ने घबरा कर पीछे देखा। वजीर के हाथ में नंगी तलवार थी और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। बादशाह कमजोर दिल का था। वो खौफजीदा अंदाज में एक बड़े गमले के पीछे दुबक गया और मुहाफिजों को चिल्लाकर हुक्म दिया कि फौरन इस नमक हराम वजीर को पकड़ ले। वजीर बेचारा हैरान परेशान था। वो अहमकाना अंदाज में अपने हाथ में दबी हुई तलवार को देख रहा था। फौरन ही सिपाही आए और उन्होंने वजीर को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बादशाह ने कहर आलूद आवाज में कहा, ए दगाबाज वजीर, हमें तुझ पर बहुत भरोसा था। इस नमक हरामी की तवक्के बिल्कुल भी नहीं थी। इस कहानी का आखिरी हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आखिरी हिस्से के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।